راہ گزر، انجان راہ گزر، صنف ناظر کی پیدائش سے لاحت سے تک لمحہ با لمحہ عورت کی پاک دامنی کا تاج حجاب میں ہے، قدرت کی خوبصورتی حیا میں ہے، اور عورت کی خوبصورتی بھی حیا میں ہے، عورت کی عزت و وقار پاک دامنی میں ہے، عورت کا رتبہ بلند اخلاق کی وجہ سے ہے، عورت کا تحفظ پردے میں ہے، عورت تخلیق کائنات پیدا کرنے والے نے عورت کو تخلیق کیا، اس تخلیق کا محض ابن آدم کو پیدا کرنا ہی سبب بنا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ اور مختلف اشکال میں اتوار میں ڈلنے لگی، یعنی اسی کی خوبصورتی، اس کی چائلدار، اس کے عہد و پیما کو ناپا جانے لگا، تو پھر کہیں جا کر عورت کو اپنے حسن، اپنی چائلدار پر گھمنڈ ہونے لگا۔ جب سے پیدا کرنے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی، عورت کو اس کائنات کی سجاوٹ کا درجہ دیا، پھر سے عورت کی پیشانی پر اس کا مقدر اور آپ نے نصیب رکھ دیا۔ عورت سے ہی سانسیں جڑی ہوئی ہیں، وقت کا مستقبل میعاد نہ ہوتا، عورت ہی بخشش کا ثواب بھی، عورت یہی ضرب برباد نہ ہوتا، عورت اس نے کائنات جو تخلیق ہوتی گئی ہے مرجو کا تو چلتا رہا، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس خوبصورتی کو شر کا درجہ دیا جانے لگا، یعنی اس خوبصورتی کو بیابانوں راہگزاروں پر پورا عرصے درگور کیا جانے لگا، یعنی اس خوبصورتی کا کچھ مول نہ رہا۔ خوف کے مارے اپنی عزت کو قائم دام رکھنے کے لیے پیدا ہونے والی کائنات کی سجاوٹ کو زندہ ہی زمین میں دفن کیا جانے لگا۔ اس دور کو دور جہالت کا کہا گیا، یعنی کہ جس ہستی سے کائنات کی خوبصورتی وابستہ ہوئی، اسی خوبصورتی کو پاؤں میں مسلتے ہوئے دیکھ کر اللہ رب العزت نے کل کائنات میں سب سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جہاں والوں کو باور کرایا کہ حسن کی بے جہاں تباہی کرنے والوں، حسن ہی تمہارے دلوں کی اور روشن کرتا ہے، اس حسن کی شمع سے تمہارے پروان چڑھتے ہیں، حتیٰ کہ یہی خوبصورتی تمہارا نصیب پہچانتی ہے، تمہاری ایک وقت کی محنت مشقت سے تمہیں دو وقت کا کھانا میسر ہو سکتا ہے، یعنی تمہاری تھوڑی سی محنت اور لگن سے تمہاری عورت کے نصیب سے تمہاری محنت اور مشقت اور لگن بڑھا دی جاتی ہے، پردہ اور حیا محدود ہو کر رہ گئی، اس محنت مشقت اور محبت کے سبب پھر وہ دور آیا کہ عورت کو گھر کی زینت، بیٹی کو گھر کی چاندنی اور بہو کو گھر کے چراغ کا درجہ دیا گیا۔ لیکن اسی دور میں ہم اور آپ بھی رہے ہیں، لیکن اس دور میں اور اس دور میں کچھ لفظ پائی جاتی ہے، اس دور میں جس پردے کا حکم تھا، اس دور میں پردہ بھی خوب تھا، آج کے دور میں بھی وہی حکم ہے، لیکن اس دور کے برعکس پردہ محض کشتے زن تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے، یعنی شروع میں پردے کا حکم ہے تو عمل اس ایک عمل سے والدین کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، چونکہ پردہ حلال ہے، بے پردگی حرام ہے، چنانچہ حرام عمل سے زندگی میں بعض اوقات حرام پھر سرزد ہونے کے عین مفروضات متوقع رہتے ہیں۔ اب شرع میں پردہ والدین پر واجب ہوتا ہے، وہ اپنی جوان اولاد کو پردے کا حکم دے، جب تک پردہ مرہون منت تھا اس وقت تک عورت کا نصیب روشن حیا تھا، فی زمانہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو ہمیں اس کے مقدر نصیب کی فکر لاحق ہوتی ہے، نہ کہ اس کے پردے پرہیزگاری کی فکر، یعنی اس کے مقدر نصیب کی تو فکر ہوتی ہے لیکن اس کے پردے پرہیزگاری کی فکر نہیں ہوتی، اور